بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ جہنم ہی میں لے جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق عدالت الہیہ سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایسے شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا۔ وہ جب حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا اور یاد دلائے گا، وہ اس کو یاد آ جائیں گی۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا، بتلا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا، خداوند میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری رضا طلبی میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم دین اور عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا اعمال کیے؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور پڑھایا اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے عالم، قاری اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر حکم خداوندی اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص پیش ہوگا جس کو اللہ نے بہت کچھ مال اور دولت دیا ہوگا۔ اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ خداوند میں نے خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال نہ خرچ کیا ہو۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو سخی کہے، تو دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہو لیا۔ پھر اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے نیتوں کے فساد، بالخصوص ریا اور نفاق سے، آمین۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل کام آئے گا جو صالح نیت سے، یعنی محض رضائے الہی کے لیے کیا گیا ہو۔ دین کی خاص اصطلاح میں اسی کا نام اخلاص ہے۔ قرآن مجید میں مخلصوں اور غیر مخلصوں کی ایک مثال قرآن پاک کی ذیل کی 2 آیاتوں میں صدقات اور خیرات کرنے والے 2 قسم کے آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو مثلاً دنیا کے دکھاوے کے لیے اپنا مال مصارف خیر میں صرف کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو محض اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے غریبوں اور مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے ظاہری عمل میں قطعی یک رنگی ہے، اور ظاہر ہے کہ آنکھ ان کے درمیان کسی فرق کا حکم نہیں کر سکتی، لیکن قرآن پاک بتلاتا ہے کہ چونکہ ان کی نیتوں مختلف ہیں، اس لیے ان دونوں کے عمل کے نتیجے بھی مختلف ہیں۔ ایک کا عمل سراسر برکت ہے اور دوسرے کا بالکل عکارت۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو اور اس پر کچھ سبزہ جم آئے، پھر اس پر زور کی بارش گرے جو اس کو بالکل صاف کر دے، تو ایسے ریاکار لوگ اپنی کمائی کا کچھ بھی پھل نہ لے سکیں گے، اور ان منکر لوگوں کو اللہ اپنی ہدایت اور اس کے میٹھے پھل سے محروم ہی رکھے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصحابها وابل فآتت أكلها ضعفين
فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَاتَّقُوا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے نفسوں کو ایثار اور نفاق اور راہ خدا میں قربانی کا جگر بنانے کے لیے اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس پھولنے پھلنے والے باغ کی سی ہے جو ٹیکری پر واقع ہو، اس پر جب زوروں کی بارش ہو تو دگنا چگنا پھل لائے۔ تو اگرچہ ان دونوں نے بظاہر یکساں طور پر اپنا مال غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں پر خرچ کیا، مگر چونکہ ایک کی نیت محض دکھاوے کی تھی، اس لیے لوگوں کے دیکھ لینے یا زیادہ سے زیادہ ان کی وقتی داد تحسین کے سوال کے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ اس کی غرض اس نفاق سے اس کے سوا کچھ اور تھی ہی نہیں۔ لیکن دوسرے نے چونکہ اس ایثار اور نفاق سے صرف اللہ کی رضامندی اور اس کا فضل اور کرم چاہا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو اس کی نیت کے مطابق پھل دیا۔ بس یہی وہ سنت اللہ اور قانون خداوندی ہے جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، انسان کے اندر جتنی اللہ کی رضا، جتنی اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے ہم کسی کی مدد کریں گے تو اتنا وہ ہماری نیکی اتنی وزنی، اتنی بھاری ہوگی۔ جس کام کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوگی، لوگوں کی رضا ہوگی اور لوگوں کو خوش کرنے کی غرض سے ہم یہ کام کریں گے، لوگوں سے واہ واہ لینے کی غرض سے یہ سب کام کریں گے، وہی عمل جو ہم نے بظاہر نیکی سمجھ کے کی تھی لیکن ہماری نیت کے اندر لوگوں کی رضا تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی، وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لہذا جو بھی اعمال کریں، کسی کی مدد کریں یا کوئی نیکی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔